بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست احتشام نواز. میرے ساتھ موجود ہیں گرین لیف اسکول کے فاؤنڈر محترم جناب نوید الطاف صاحب. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا اور آپ کا. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو. ایک نیا کیمپس آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, وزٹ ہم نے کیا ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے. کافی محنت کی ہوگی آپ نے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. محنت تو پھر ظاہر ہے کسی بھی کام کے لیے جو ہوتی ہے بیسک ضروری ہوتی ہے, اور الحمدللہ ہماری ٹیم نے مل کے بہت اس میں محنت کی ہے. اور کیا لگتا ہے جتنی آپ نے محنت کی ہے اتنا رسپانس بھی آپ کو ملا ہے؟ الحمدللہ رسپانس بھی اچھا ہے, اور تقریباً ہمیں گرین لیف اسکول کو یہاں پہ روات میں 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے ہماری جو برانچ تھی یہ تالاب کے پاس تھی, اور لاسٹ ایئر ہی ہم نے یہاں پہ اس کو شفٹ کیا. لوکیشن کے لحاظ سے کہہ لیں آپ, بلڈنگ کی جو ہے لوکیٹ کہہ لیں, یا بلڈنگ کے ہیوج کے حساب سے کہہ لیں, اس کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا. تو الحمدللہ ہوپفلی نیکسٹ امید ہے کہ زیادہ بیٹر ہوگا یہاں پہ. تلیمہ آباد کی برانچ لینا آپ کے لیے ضروری کیوں تھا؟ جی, یہ آپ کا کویسچن مجھے بہت ہی جو ہے میرے لیے ایک ایکسپلین کے لیے کرنے کے لیے بھی ذرا لحاظ بہتر ہے. تعلیم آباد سر ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ تعلیم آباد میں جو ہے ایک کارٹون سیریل کی شکل میں بچوں کو جو ہے تعلیم وغیرہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ایک ڈفرینٹ ہے دوسرے اسکولوں سے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روایتی طور پہ سالوں سال سے بچوں کو ایجوکیشن وغیرہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک رٹا سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں, کہ تعلیم آباد نے اس چیز کو تھوڑا سا, جو ہماری ہیں فرینچائز والے ہیں, انہوں نے اس کو رٹے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک کارٹون سیریل کی شکل میں ایک ڈیجیٹل سسٹم اس کو لانچ کیا ہے, تاکہ بچے جو ہیں صرف رٹا لگا کے فرضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے رٹا لگائے اور پیپر دے دیا یا ٹیچرز کو ایکسپلین وغیرہ کر دیا. کارٹون شکل میں جب بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو ایک تو بچوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں, سیکھنے میں, آپ نے جنرل طور پہ بھی دیکھا ہوگا کہ موبائل وغیرہ پہ آپ کوئی بھی ویڈیو وغیرہ اگر دکھاتے ہیں بچوں کو, تو بچے کی جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ پڑھنے سے زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ سننے پہ وہ فوکس اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ کانوں کے ذریعے ماں کی آواز سنتا ہے اور پھر دیکھتا ہے, کیونکہ دیکھنے کا عمل اس کا کچھ عرصے بعد شروع ہوتا ہے, پہلے وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے. تو تعلیم آباد نے بھی اسی چیز کو فالو کیا کہ جب کسی چیز کو بار بار سنایا جائے گا مختلف طریقوں سے, مختلف ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, مختلف پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے. اس میں ہمارا ایک تو کارٹون سیریل ہے جو ہر کلاس میں LED کے اوپر کارٹون کی شکل میں دکھائی جاتی ہے, اور سیکنڈ جو ہے ہمارا موبائل ایپ ہے جو بچے گھر میں جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. نہیں سر, کارٹون تک کی بات چونکہ میں نے خود ابھی وزٹ کیا, مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے. آپ نے LED لگائی ہوئی ہے, وہ آپ دکھاتے ہیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہیں. جی گھر میں کیسے, مطلب گھر میں کیسے استعمال کرتے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے؟ ایک نئی بات ہے کہ گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, یہ اسی طرح ہے کہ ایک ہماری موبائل اپلیکیشن ہے, اور وہ گھر پہ ایز اے ٹیوشن کے طور پہ بچے یوز کرتے ہیں. جو کلاس میں کام دیا جاتا ہے, ڈائری نوٹ وغیرہ کی جاتی ہے, اس میں ایک ویڈیو خاص ٹیچر ڈائری نوٹ پہ لکھوا دیتی ہیں کہ بچے گھر پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھیں گے. تو ٹیوشن کے طور پہ جو چیپٹر بچوں کو سبق وغیرہ جو اسکول میں دیا جاتا ہے وہ ٹیوشن کے طور پہ بچے وہ ویڈیو کی شکل میں گھر میں جا کے دیکھتے ہیں. گھر والوں کو ویڈیو کیسے میسر ہوتے ہو کہ آپ خود یہاں سے سینڈ کرتے ہوں گے واٹس ایپ وغیرہ پہ گروپ جو آپ پیرنٹس کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں, یا کیا اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی, اس کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک موبائل ایپ ہے, موبائل اپلیکیشن ہے. ہر بچہ اپنے کلاس کے لیول کے مطابق اس میں اپنی کلاس جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے, اور اس کو جو بھی اس کی کلاس سے ریلیٹڈ مٹیریل ہے اس کے موبائل کے اوپر آٹومیٹکلی طور پہ وہ موبائل ایپ کی شکل میں آ جاتا ہے. یعنی اس حساب سے تو ٹیچرز کے لیے بھی بڑی آسانی ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہے. سر پیرنٹس کے لیے بھی بہت ہی آسانی ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچے نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے.
ایسے ہی ہے. اور ادر ایکٹیویٹیز بیڈ ایکٹیویٹیز بچے دیکھ رہے ہیں. اس میں نگیٹو پوائنٹ بچوں میں کافی اثر آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70-80% ایسی انڈین کارٹونس ویڈیوز بچے دیکھ رہے ہیں. اس میں مختلف بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کارٹون آج کل چل رہے ہیں زیادہ تر موٹو پتلو ہو گیا یا لیٹس اس طرح کے اور بھی ہیں جس میں ان کے مختلف مذہبی الفاظ جو وہ بچے استعمال کر رہے ہیں, کرشنا ٹائپ کے اس طرح کے. تو وہ ایک تعلیم آباد نے اس کو تعلیم کی شکل میں, اس موبائل کی شکل میں, کارٹون کی شکل میں, جو آپ کا اسلامی دینی قومی نصاب ہے اس کو کارٹون کی شکل میں تبدیل. یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے محترم کہ آپ بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ بچہ یہاں صبح آیا وہ 8 بجے 2 بجے گیا تو بس آپ کی ذمہ داری ختم بچے کی, مطلب جیسے باقی اسکولس کرتے ہیں آپ تو اس طرح بھی نہیں کرتے. آپ تو شام کے لیے الگ سے کارٹون, بجائے اس کے وہ انڈیا کے کارٹون دیکھیں. اور میں خود اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ مختلف میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی جے ہند کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جے او, کوئی اس طرح کے الفاظ جو ہے کرشنا ٹیپ اس طرح کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو مجھے خود بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ان کو تو یہ آپ اس طرح کی بڑی کامیابی ہے کہ آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہندوازم کے الفاظ کو پروموٹ کرنے کے آپ مسلم ازم کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پر ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. کتنا آسان ہے یہ کام یا مشکل ہے آپ کے لیے؟ سب سے زیادہ مشکلات یہاں پر کیا پیش آتی ہیں؟ سر ہمارے لیے یہاں پہ سب سے بڑی مشکلات وہ یہی آ رہی ہیں کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کو جو ہے ڈیجیٹل سسٹم کو جو ہے پیرنٹس تک کسی طریقے سے ان تک جائے. مشکل نہیں لگتا ہوگا بھجن ایسے کہ ہم لوگ تو ایک ایسے معاشرے میں پڑھتے ہیں جہاں بس صبح اسکول بچے کو بھیجا, ڈائری لکھ دی, کام کروایا شام کو. یہ ڈیجیٹل کی طرف لے کے آنا, پیرنٹس کو قائل کرنا, ان کو سمجھانا, یہ کافی مشکل کام ہے میرے خیال سے. تو کافی مشکل ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے لیے یہ آسانی سے پیرنٹس قائل ہو جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ اب تک جتنے بھی ہمارے پاس پیرنٹس ہیں 4 سال ہو گئے ہیں گرین لیف اسکول کو یہاں پہ تعلیمی خدمات پیش کرتے ہوئے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو پیرنٹس اٹیچ ہیں وہ ہم سے بے حد خوش ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا ہمیں رسپانس اس کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تعلیمی معاملات میں الحمدللہ باقی اسکولوں سے جو بھی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کے سبھی کچھ دن پہلے ایک ہمارے پاس بچی آئی, وہ پہلا دن تھا تو وہ رو رہی تھی. تو روتے ہوئے آیا کو پیرنٹس وہ چھوڑ کے گئے ہیں, تو وہ روتی ہوئی کلاس میں گئی ہے بچی, اور جیسے ہی ٹیچرز نے رسپانس اپنا دینا شروع کیا, کارٹون لگا کے دینا شروع کیا, تو ودن 2 days کے بعد ان کے خود فادر آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ یار میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ روتا ہوا بچہ میں چھوڑ کے جاؤں گا ڈیلی, لیکن الحمدللہ یہ بچی صبح اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جلدی سے تیار کرے اور میں نے اسکول جانا ہے. ڈیجیٹلائزیشن بھی ٹھیک ہے, موبائل ایپس کا استعمال, کارٹون کا استعمال, سب ٹھیک ہے. کیا ان کی وجہ سے تعلیم اور نصابی تعلیم پر کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا؟ نہیں سر, میں آپ کو چونکہ فوکس ڈیوائڈ ہو رہا ہے. جی جی بالکل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو قومی نصاب ہے, یہ ہمارا جو کارٹون سیریل ہے, یہ ہمارا قومی نصاب سے ہی پاس کہہ لیں اس کو کہہ لیں, یا اس کے مشابت ہے, یا اس کے مطابق یہ ترتیب دیا گیا ہے. ہمارا یہ قومی نصاب جو ہے تعلیم کا ہے, یہ ساری کارٹون سیریل اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی فیکٹر نہیں ہے, بلکہ اس میں اخلاقیات پر 700 سے زائد ویڈیوز ہیں. سچ کی جی 700 سے زائد ویڈیو موجود ہیں, اخلاقیات پر ہیں, اور ڈیلی ایک ویڈیو جو ہے پروجیکٹر کے اوپر آپ کو لاسٹ ابھی بھی ہم نے دکھایا ہے کہ فرائیڈے ڈے ہمارا ایکٹیویٹی ہوتا ہے, اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ سسٹم ہے, پروجیکٹ سسٹم ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فرائیڈے والے دن ہمارا جو بڑی کلاسز ہیں اس میں پروجیکٹ وغیرہ تیار ہم کرواتے ہیں بچوں سے مختلف قسم کے, اور جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں ان کو ہم یہ ویڈیوز کی شکل میں مختلف جو ہے وہ لاسٹ ابھی ہم ایک ویڈیو جو آپ کو دکھائی ہے, اس طرح بچوں کو ٹریٹ وغیرہ کیا جاتا ہے اور اسٹڈی وغیرہ دی جاتی ہے. اس کیمپس میں مجھے یہ بتائیے گا منیمم فیس کتنی ہے, میکسیمم فیس کتنی ہے, کیونکہ مہنگائی کے دور میں فیس فیکٹر بہت زیادہ ہے.
بالکل آپ کی بجائے ہے، لیکن آپ اس چیز کو انڈوز نہیں کریں گے کہ ایک سٹینڈرڈ جب آپ ایک اسکول ایک ایجوکیشن کا آپ دیتے ہیں تو اس میں فیس بھی ایک ہیوج ہونی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک ڈیجیٹل سسٹم لانچ کرنا روات میں، اور جہاں پہ روایتی اسکول بے شمار ہٹ کر کرنا، روایت سے ہٹ کے کرنا، تو فیس ڈیفینیٹلی ایک ہیوی ہوتی ہے. بٹ ہم نے ایریے کو ذرا بتائیے گا کہ منیمم فیس کتنی ہو جائے گی اور میکسیمم فیس کتنی ہوگی؟ جی ہم نے ایریے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ عام اسکولوں کی طرح ایک نارمل فیس رکھی ہوئی ہے. کتنی؟ ہماری جو منیمم فیس ہے وہ 2000 روپے ہے، اور میکسیمم ہماری 3000 ہے. اس میں ہم نے کیٹیگری مختلف کی ہوئی ہے، جس میں ہم کلاس وائز بھی کرتے ہیں، اور جن کے 1 سے 2 یا 2 سے 3 بچے یہاں پر وہ جس اسکول میں بھی ہم جاتے ہیں، جہاں پر بھی ہمارا وزٹ ہوتا ہے، میں سب سے پوچھتا یہی ہوں کہ جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں، نیڈی پرسن ہوں، ان کے لیے کیا آپ کریں گے؟ سر اس میں ہم نے یہ کیا ہوا کہ ہم نے ایک ویسے میں کچھ چیزیں پرسنل ہی رکھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو میں کچھ بتا دیتا ہوں. لیکن یہ اس لیے نہیں میں بتا رہا کہ ہم یہ ایک کچھ اس طرح کی بھی ایفرٹ کریں. اس میں ہم نے کچھ بچے جو ہیں وہ فری رکھے ہوئے ہیں، ان کو فری جو تعلیم وغیرہ دیتے ہیں. میں بیسیکلی پوچھنے کا یہ مقصد تھا، ہماری ویڈیوز دیکھ کر بہت سارے پیرنٹس اور بہت سارے اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پھر وہ فیس افورڈ نہ کر سکتے ہوں، تب بھی وہ یہاں پر آ جائیں آپ کے پاس، آپ ان کے ساتھ کنسیشن کر لیں. جی الحمدللہ بالکل کر رہے ہیں، پورا ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے کیا جاتا ہے. اور آپ چونکہ آنر ہیں، فاؤنڈر ہیں، تو اسٹاف کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ یہ تو آپ اسٹاف سے زیادہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ہے. پوچھا ہے، آپ خود بتا دیں. تو الحمدللہ میری بہنوں کی طرح ہیں، بچیوں کی طرح میری، اور الحمدللہ میرے پاس آپ کو کسی بھی اچھے ادارے کا جو پازیٹیو وے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امپلائر جو ہے وہ کتنے سال سے کنٹینیو ہے. سب سے بیسک جو چیز آپ یہ دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 4 ایئر پرانی بھی ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ کنٹینیو کر رہی ہیں آگے بھی مزید، اور ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن اس طرح کا ہے، بہن بھائیوں کی طرح ہے اور فیملی کی طرح ہے الحمدللہ. ایک سوال اور بنتا ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کا اسٹریٹ فارورڈ مجھے جواب دیں گے. سر میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ اونر ہیں، آپ تو یہاں کے. آپ کے اسٹاف میں میکسیمم پے کتنی ہے اور منیمم پے کتنی ہے؟ سر الحمدللہ سیلری پیکج جو میں اس ایریے کے حوالے سے کہوں گا، ظاہر ہے مختلف اسکول ہیں، مختلف ہیں، لیکن الحمدللہ ایک نارمل اسکول جو بھی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے آس پاس، ہماری ان سے کم نہیں ہے، لیکن ایک ریزنیبل ہے. ہمارا جو منیمم ہے وہ 10,000 ہے ہماری، اور میکسیمم جو ہے وہ 15,000 تک ہماری سیلری ہوتی ہے ٹیچرز کی. پھر اسی طرح کوآرڈینیٹر، پرنسپل وغیرہ ان کے پر مختلف، مطلب آپ پڑھاتے رہتے ہیں. جی بالکل. آخری میرا کوشچن یہ ہے، سر اتنی کامیابی آپ نے حاصل کی ہے تلیم آباد نے کہ قطر سے ایوارڈ لینا، پھر شفقت محمود صاحب کو آپ کے اس نظام کو اپریشیٹ کرنا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر الحمدللہ ہم تو اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے تو خود ناظرین یہ یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہے قطر کے ایوارڈ ان کے پاس جو سابقہ وفاقی وزیر تعلیم تھے محترم جناب شفقت محمود صاحب، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے پچھلے دنوں، کوئی گائے بگائے یہ نیوز پر آتے ہی رہتے ہیں. اتنا اچھا تعلیمی نظام ہے، اور مزے کی بات سب سے یہ ہے کہ روایت سے ہٹ کر ہے. یہ میں اکثر سر جہاں پہ جاتا ہوں نا، میں سوال یہ کرتا ہوں مجھے بتاؤ آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ میں باقی اسکولوں کے بجائے آپ کے پاس بھیجوں. تو مجھے یہاں پھر آج یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اتنا سارا وزٹ کرنے کے بعد اتنی کامیابی حاصل کی ہے آپ نے. دیکھنے والے ناظرین کو، پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا سر، اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا تلیم آباد کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں ایوارڈ کے حوالے سے، کہ پوری دنیا میں سر پوری دنیا میں ہر سال 6 تعلیمی خدمات ایوارڈ دیے جاتے ہیں قطر شاہی خاندان کی طرف سے. ٹھیک ہے. 2022 کا تلیم آباد پاکستان کا وہ تیسرا ادارہ ہے تلیم آباد جس کو وائس آف ایوارڈ ملا ہے 2022 میں. یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے تلیم آباد کی کہ ان کو وائس آف ایوارڈ سے نوازا گیا ہے 2022 میں. ٹھیک ہو گیا سر، انٹرنیشنل لیول پہ. اور یہ پوری دنیا میں آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے جی ناظرین، کہ انٹرنیشنل لیول کا ایوارڈ لینے والا اسکول روات میں موجود ہے.
الحمدللہ. تو ایوارڈ کے ساتھ ساتھ سر جو ہے باقی بھی چیزیں ہم شفقت دیکھتے ہیں. محمود صاحب والی بات بتائیں نا، وہ کیا کہہ رہے تھے ویڈیو میں؟ شفقت محمود صاحب نے پاکستان کا جو ڈیجیٹل سسٹم موبائل ایپ کی شکل میں جو ہم نے لانچ کیا تھا لاسٹ 2 ایئر پہلے جب کرونا تھا، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ اسکول بالکل بند ہو چکے تھے، کوئی اسٹڈی سسٹم نہیں چل رہا تھا، تو اس دوران یہ تعلیم آباد. اچھا ایک اور بھی میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں کہ تعلیم آباد موبائل ایپ جو یوزر جو ہیں اس کے اب اس وقت ان کی جو تعداد ہے وہ 1 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے. یہ یوزر فری ہیں؟ یوزر فری ہیں، اور یہ آل پاکستان سے ہیں، کچھ کنٹری آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہیں. کامیابی ہے جی. ایک ایسا سر وہ جواب دیتے رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اینکر سوال کرتا ہے اور گیسٹ جواب دیتا ہے، یہ مجھے جواب بھی دیتے رہے اور مجھے لاجواب بھی کرتے رہے ہیں. اور ایک نیا تعلیمی نظام مجھے بھی دیکھنے کو ملا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو بھی دیکھنے کو ملا ہوگا. قطر سے انٹرنیشنل لیول کا ایوارڈ لینا، شفقت محمود صاحب کا ان کو وہ ایوارڈ دینا، اور اتنا انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کی ہوئی ہے، موبائل ایپ، پروجیکٹر سکرینیں، LED ہر کلاس روم کے اندر لگی ہیں. ہم نے وزٹ کیا، آپ کو وہ ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے، اور اتنا بہترین معیار یہاں پر مل رہا ہے. تو پھر اب آپ لوگوں کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ جو لوگ اچھے اور منفرد اسکول کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ثابت ہو سکتی ہے. گرین لیوز اسکول رواد. دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب.